www.توحيدخالص TAWHEEDEKHAALIS.com. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، نفحات الهدى والإيمان من مجالس القرآن از شیخ ربیع بن ہادی عمیر المدخلی حفظ اللہ کے دروس جاری تھے. آج 15ویں مجلس انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، جو کہ جس میں سورۃ الکہف آیت 83 سے لے کر سورۃ طٰہٰ کے آخر تک تلاوت کی گئی. اس کی تفسیر کرتے ہوئے شیخ فرماتے ہیں کہ آپ نے اللہ تعالی کی آیات سماعت فرمائی جو تلاوت کی گئی سورۃ الکہف کے آخر اور سورۃ مریم اور سورۃ طٰہٰ میں سے. آگے شیخ فرماتے ہیں کہ سورۃ مریم میں کی بعض باتوں کا بیان جو اس میں موجود ہیں، تو فرماتے ہیں کہ اس میں سبق ہیں، عبرتیں اور وعد و نصیحت ہیں، زواجر ہیں، یعنی جن چیزوں سے ڈرایا گیا ہے، منع کیا گیا ہے، اور ترغیب دی گئی ہے کہ حق بات سے تمسک اختیار کیا جائے اور اس کی اتباع اور پیروی کی جائے. اس میں اللہ تعالیٰ کے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے قصے بھی ذکر کیے گئے. سورۃ مریم میں سیدنا زکریا علیہ السلام کا قصہ ذکر ہوا کہ آپ نے اپنے رب سے دعا کی کہ آپ کو اولاد عطا فرمائے جو آپ کا وارث ہو اور آل یعقوب کا وارث بنے. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرمائی اور آپ کو سیدنا یحییٰ علیہ السلام جو کہ صالح نبی تھے عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف ان الفاظ میں فرمائی: وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا، یعنی ہم نے یحییٰ علیہ السلام کو بچپن ہی میں حکم عطا کیا، قوت فیصلہ عطا کی. وَحَنَانًا مِّن لَّدُنَّا وَزَكَاةً، اور شفقت والا بنایا، اپنی طرف سے انہیں شفقت عطا کی اور پاکیزگی بھی. وَكَانَ تَقِيًّا، اور آپ پرہیزگار تھے، بچنے والے تھے. اسی طرح سیدہ مریم علیہ السلام اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا قصہ ذکر فرمایا، اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور آپ کی جو دعوت تھی اپنے والد اور اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کی توحید کی طرف اور جتنے بھی اوثان ہیں ان کی عبادت کو چھوڑ دینے کی طرف جو دعوت تھی اس کا ذکر فرمایا. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی مدح فرمائی، ان کی تعریف فرمائی، کیونکہ جس طرح
سیدنا ادریس علیہ السلام کی تعریف فرمائی اور آپ کا یہ وصف، آپ کی صفت بیان فرمائی کہ کان صدیقا نبیّا، آپ سچے صدیق اور نبی تھے۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی تعریف اور وصف بیان فرمایا کہ کان صادق الوعد، آپ وعدے کے سچے تھے۔ یا وکان عند ربہ مرضیّا، اپنے رب کے ہاں پسندیدہ تھے۔ اور سیدنا عیسیٰ و ہارون علیہ السلام کی بھی تعریف فرمائی اور ان کی صفت بیان فرمائی۔ یعنی من جملہ ان انبیاء کرام کے علاوہ دیگر انبیاء کرام علیہ السلام اور صالحین وغیرہ کا ذکر فرمایا، ان کی مدح و تعریف فرمائی۔ آخر میں یہ فرمایا اذا تتلى علیہم آیات الرحمن خروا سجدا وبکیا، جب ان پر رحمان کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو وہ روتے ہوئے سجدے میں گر جاتے ہیں۔ فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشہوات، پھر ان کے بعد جو جانشین بنے ایسے ناخلف لوگ تھے کہ جنہوں نے نمازیں ضائع کی اور اپنی شہوات کی پیروی کرنے لگے۔ فسوف یلقون غیا، تو عن قریب وہ اپنی اس گمراہی کا انجام پالیں گے۔ تو ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرتے ہیں اس شدید وعید سے کہ انبیاء کرام علیہ السلام اور ان کی دعوت اللہ کا ذکر فرمایا اور ان کی استقامت اللہ تعالیٰ کے دین پر، اس کا بھی ذکر فرمایا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشہوات، ان کے بعد ایسے ناخلف جانشین آئے کہ جنہوں نے نمازیں ضائع کی اور شہوات کی پیروی کی، وہ عنقریب اپنی اس گمراہی کا انجام دیکھ لیں گے۔ الا من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئک يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا، سوائے ان کے اس کے جو جس نے توبہ کی، ایمان لایا اور عمل صالح کیا، تو ایسے لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور ان پر کچھ بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ چنانچہ جو توبہ ہے وہ ہر قسم کے گناہ کو مٹا کر رکھ دیتی ہے، چاہے وہ کفر ہو یا معصیت و نافرمانی گناہ ہو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اپنی جناب میں توبہ کی دعوت دیتا ہے اور یہ کہ اس کی جانب رجوع کریں، خواہ وہ کتنے ہی ضلالت، گمراہی اور انحراف میں ڈوبے ہوئے ہوں، کیونکہ بلا شبہ وہ رؤوف اور رحیم ہے، انتہائی شفیق اور رحم فرمانے والا مہربان ہے۔ آگے شیخ فرماتے ہیں سورۃ طٰہٰ اور اس کے اندر بیان کردہ بعض باتیں۔ فرمایا کہ آپ نے سورۃ طٰہٰ کی آیات سماعت فرمائی جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تمجید بیان کی گئی، اس کی بڑائی و بزرگی اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے نفس کی اپنے تعلق سے بیان فرماتا ہے کہ وہ آسمانوں کا رب ہے۔ فرمایا تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی، یہ نازل کردہ ہے اس ذات کا جس نے زمین کو پیدا کیا اور آسمان، بلند آسمانوں کو بھی پیدا فرمایا۔ الرحمن علی العرش استوى، اور رحمان کے جو اپنے عرش پہ مستوی ہو گیا، بلند ہو گیا۔ ایسا استوا یلیق بجلالہ، جو اس کے شایان شان ہے۔ یہ دلیل ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عظمت پر اور یہ کہ وہ ہر چیز سے فوق ہے، بلند ہے، اعلیٰ ہے، برخلاف ان لوگوں کے جو منحرف ہیں اور مرتاب ہیں، شک و شبے میں مبتلا ہیں اور یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فی کل مکان، ہر جگہ موجود ہیں اپنی ذات کے اعتبار سے۔ تعالی اللہ عن ذلک علوا کبیرا، اللہ تعالیٰ اس سے بہت پاک اور بہت زیادہ اعلیٰ اور بلند ہے جو یہ کہتے ہیں۔ اور جو سلف صالحین ہیں انہوں نے اس قسم کی بات کرنے
سے اس قسم کی چیزیں لازم آتی ہیں جو یعنی بڑی شدید ہیں، اور بری چیزیں لازم آتی ہیں یہ عقیدہ رکھنے سے کہ ہر جگہ ہیں، جو کہ ان کے فاسد مذہب کو اور عقیدے، باطل عقیدے اور انحراف کو ظاہر کرتا ہے جو یہ اپناتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی آیات کے آگے ہٹ درمی کا مظاہرہ کرتے ہیں اور تکبر کا۔ بہت سی آیات میں اور احادیث نبویہ میں اس چیز کو واضح طور پہ بیان کیا گیا ہے، جس میں سے ایک الاسراء اور معراج کا واقعہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو معراج ہوئی تھی، جس کے بارے میں ہم نے اپنے آخری درس میں کچھ ذکر کیا تھا آپ کے سامنے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں کی سیر کرائی گئی، بلند اور بالا آسمان، اور آپ کے رب نے آپ سے کلام فرمایا، اور آخر تک جو تفصیل ہے تو یہ اوپر کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، اور اس صورت میں فرعون کا قصہ بھی ذکر کیا گیا سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اور ان جادوگروں کا۔ جہاں تک فرعون کا تعلق ہے تو اس نے سرکشی اختیار کی، تکبر اور عناد اختیار کیا، اور وہ ظالم جابر بنا رہا۔ تو جتنی بھی بڑی آیات اور کھلی آیات اللہ تعالیٰ نے اس کے سامنے ظاہر کی، انہوں نے اسے کوئی فائدہ نہیں پہنچایا۔ جو اللہ تعالیٰ نے اس پر قائم کی حجتیں سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں، ساتھ میں جو جادوگروں کا قصہ ہے اس میں بھی بہت عظیم سبق ہے کہ وہ جادوگری میں غرق تھے، ڈوبے ہوئے تھے، آئے اور موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے فرعون کو مشورہ دینے لگے، ورغلانے لگے، اور ان کے تعلق سے اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کے تعلق سے کیا کہا؟ ان هذان لساحران يريدان ان يخرجاكم من ارضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى، کہ یہ دونوں جادوگر ہیں اور یہی چاہتے ہیں کہ آپ لوگوں کو آپ کی زمین سے نکال باہر کریں اپنے جادو کے ذریعے سے، اس کے زور سے، اور آپ کا جو بہترین اور عمدہ طریقہ اور مذہب ہے اس کو لے جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کا قصہ ذکر کیا، اور اس عصا کا، اس لاٹھی کا جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ایک بہت بڑا سانپ اور اژدہا بن گیا، اور کس طرح جادوگروں نے لوگوں کی آنکھوں پر جادو کیا اور لوگ خوف و ہراس میں مبتلا ہوئے کہ وہ اپنی رسیاں اور اپنی چھڑیاں لائے، جو لوگوں کے سامنے چلتے پھرتے سانپ دکھائی دینے لگے اس وادی میں، اور پوری وادی کو بھر دیا، اس قدر وہ زیادہ تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَىٰ، تو موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنے دل میں کچھ خوف سا محسوس کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْنَا لَا تَخَفْ، کہ آپ خوف نہ کریں، اِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَىٰ، آپ ہی غالب آنے والے ہیں، وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا، اور جو آپ کے دائیں ہاتھ میں ہیں اسے آپ پھینکیں، جو کچھ یہ انہوں نے بنایا ہے وہ ان سب کو نگل لے گا۔ انما صنعوا کید ساحر، جو کچھ انہوں نے بنایا ہے یہ تو جادوگروں کی چال بازیاں ہیں۔ ولا یفلح الساحر حیث اتی، اور جادوگر ہرگز بھی کامیاب نہیں ہوتے، کہیں سے بھی آئیں، کس طریقے سے بھی آئیں۔ تو آپ کا جو عصا تھا اس نے اژدہا بن کر، سانپ بن کر، ان تمام جو سانپ کی صورت میں انہوں نے بنایا تھا اسے ختم کر دیا، اسے نگل لیا، جس سے تمام جادوگر ڈر گئے اور دہشت میں مبتلا ہو گئے، اور انہیں یقین ہو گیا کہ یہ جو عمل ہے یہ جادوگری میں سے نہیں ہے جو ہوا ہے ہمارے ساتھ، بلکہ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہیں، اور یہ اس کی
عظیم آیات میں سے ہیں. چنانچہ انہوں نے اپنے آپ کو رب العالمین اللہ رب العالمین کے آگے جھکا دیا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جناب میں تائب ہوئے اور رجوع کیا. اگرچہ فرعون نے انہیں دھمکی دی اور کہا کہ میں ضرور تمہارے مخالف سمت سے ہاتھوں کو اور پیروں کو کاٹ دوں گا اور تمہیں سولی لٹکا دوں گا، اس قسم کی شدید دھمکیاں دیں. اس کے باوجود وہ ایمان میں اس قدر مختصر وقت میں اتنے مضبوط ہو گئے تھے. کہا کہ لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، کہ ہم کبھی بھی جو کچھ ہمارے پاس واضح دلائل آئے ہیں اور وہ ذات جس نے ہمیں پیدا کیا ہے اس کے اوپر کبھی بھی تجھے ترجیح نہیں دیں گے. فاقض ما انت قاض، تو جو چاہتا ہے کر گزر ہمارے بارے میں. انما تقضی هذه الحیات الدنیا، تو اس دنیاوی زندگی میں ہی کوئی حکم اور فیصلہ کر سکتا ہے، ہم تو اپنے رب کی جانب لوٹنے والے ہیں. تو اہل حق شیخ ربیع فرماتے ہیں اہل حق اس طریقے سے کرتے ہیں کہ وہ اہل باطل کے سامنے ڈٹ جاتے ہیں، متکبرین اور مستکبرین کے آگے ڈٹ جاتے ہیں. بلکہ اس سے پہلے بھی اس قسم کے معاملات مومنین کے ساتھ ہوتے رہے کہ ایک شخص کو لایا جاتا اور اسے آری سے چیر دیا جاتا، اس کے جسم کو 2 حصے کر دیا جاتا، لیکن یہ چیز اسے اس کے دین سے نہیں پھیر سکتی تھی. اور جو امت محمدیہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو صبر والی قوم ہے، کیونکہ ان کے پاس سب سے عظیم رسول اور سب سے کامل رسالت ہے، عظیم دین ہے جو دیگر تمام رسالتوں پر نگہبان ہے. تو کیوں ایک مسلمان جو ہے وہ صبر نہ کرے اور ان تکالیف کو جو اس راہ میں آئے تحمل کے ساتھ برداشت کریں. اور ہم یہ جانتے ہیں کہ بہت سارے جو مسلمان ہیں انہیں اپنے ممالک میں اذیتوں اور تکلیف کا سامنا ہے، تو ہم انہیں وصیت کرتے ہیں صبر کی، اور اس صبر میں ان کے لیے اعلیٰ نمونہ ان کے سلف ہیں اور اعلیٰ نمونہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں تمام کے تمام، کس طرح انہوں نے شدید تکالیف کے اوپر صبر کیا اور مصائب اور مشکلات کے اوپر تحمل مزاجی سے خندہ پیشانی سے ان کا سامنا کیا اور صبر کی اعلیٰ مثال قائم کی. اللہ تعالیٰ نے یہ جو قصے اور واقعات ہیں صرف اسی لیے تو ذکر فرمائے ہیں تاکہ ہم اس سے عبرت حاصل کریں اور ان کے نقش قدم پر چلیں، ان لوگوں کے جنہوں نے جو حق پر ڈٹ گئے اور صبر کیا. اور اس میں یہ بھی سبق ہے کہ اللہ تعالیٰ کی شریعت کا اقرار کریں، اسے مانیں اور اس منہج کی پابندی بھی کرتے رہیں. آگے آپ نے سنا کہ بنی اسرائیل کا قصہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کہ کیسے انہوں نے بچڑے کی عبادت شروع کر دی، ولا حول ولا قوت الا باللہ. کتنی انہوں نے تکلیف پہنچائی اور بیزار کیا موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کے سامنے ہٹ درمی کا مظاہرہ کیا، مگر آپ صبر پہ صبر کرتے گئے. سورۃ الاحزاب میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا وکان عند اللہ وجیہا، کہ اے ایمان والو ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف پہنچائی، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اس سے بری قرار دیا، اس سے پاک قرار دیا، اس عیب سے جو وہ ان پر لگا رہے تھے. اور وہ تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑے اعلیٰ درجے والا عزت اور آبرو والے تھے. تو آپ کو شدید جو ہے اذیتیں اور پریشانی میں مبتلا کیا گیا، اس کے باوجود آپ نے تحمل مزاجی اور صبر کا مظاہرہ کیا علیہ الصلاۃ والسلام. بعض جاہل لوگ
موسیٰ علیہ السلام کو بے صبرہ اور عجلت پسند ثابت کرتے ہیں، اس قسم کی وہ تفسیر لکھتے ہیں، اور وہ اس قسم کی آیات کو گویا کہ دیکھتے ہی نہیں، اللہ عز و جل کے اس فرمان اور قول کو، یہ جو ابھی ہم نے پڑھ کے سنایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو بھی، کہ جس میں باقاعدہ ذکر ہے سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے صحیح بخاری اور مسلم کی، فرمایا کہ قسم النبی صلی اللہ علیہ وسلم قسما، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مال تقسیم کر رہے تھے، فقال رجل ان هذه لقسمۃ ما اريد بها وجه اللہ، یہ ایسی تقسیم ہے کہ جس سے اللہ تعالی کا چہرہ نہیں چاہا گیا، یعنی اللہ تعالی کی رضا نہیں چاہی گئی۔ فآتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاخبرته، تو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ کو اس کی خبر دی۔ فغضب حتى رأيت الغضب في وجهه، تو آپ کو شدید غصہ آیا یہاں تک کہ آپ کے چہرے پر اس کے آثار میں نے دیکھے۔ ثم قال صلی اللہ علیہ وسلم یرحم اللہ موسیٰ قد اوذی باکثر من هذا فصبر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی موسیٰ علیہ السلام پہ رحم کرے، انہیں اس سے بھی بڑھ کر تکلیفیں، اذیتیں اور باتیں سہنی پڑی، لیکن انہوں نے ہمیشہ صبر کا مظاہرہ کیا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ حکم دیا کہ وہ اولو العزم پیغمبروں کے نقش قدم پر چلیں، جو عالی ہمت والے اور بلند حوصلہ پیغمبر گزرے ہیں، جو کہ سیدنا موسیٰ، عیسیٰ، ابراہیم و نوح اور ہمارے نبی علیہم الصلاۃ والسلام ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فاصبر كما صبر اولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم، آپ صبر کریں جس طرح اولو العزم پیغمبروں نے صبر کیا اور ان کے لیے جلدی نہ کریں۔ اسی طرح ہم بھی اس بات کے مامور ہیں، ہمیں بھی حکم دیا گیا ہے کہ ہم ان کی پیروی کریں، ان کے نقش قدم پر چلیں صبر کے معاملے میں۔ شیخ فرماتے ہیں کہ میں بھائیوں سے جو ہے معذرت اس طور پہ کروں گا کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ جلدی درس شروع ہو تو جلدی شروع کرنے میں بہت ساری خیر کثیر چھوٹ جاتی ہے ان لوگوں کے لیے جو بعد میں آتے ہیں درس میں، اور ہم اللہ تعالی کی قسم تاخیر سے درس اس لیے شروع کرتے ہیں کہ ان کی سہولت ہو جو بعد میں آتے ہیں، کیونکہ بعض لوگوں کے معاملات اور کام ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو موقع نہیں ملتا کہ وہ قرآن کریم کو یوں سن پائیں اور پہلے وقت میں آ سکیں، جلدی آ سکیں، تو ہم ان کا انتظار کرتے ہیں تاکہ یہ اجتماع مکمل ہو اور زیادہ لوگ جمع ہوں، کیونکہ اصل مقصود تو قرآن کریم کا سنانا ہے، اور جو سلف صالحین ہیں وہ جب رمضان مبارک آتا تو تمام اعمال چھوڑ دیا کرتے، جس میں سے تعلیم علم بھی ہیں، اور تلاوت قرآن کی جانب مکمل طور پہ متوجہ ہو جاتے، اور شب و روز، دن و رات قرآن کریم کی تلاوت کرتے اور اسے اپنی نمازوں میں بھی پڑھتے۔ چنانچہ ایک مسلمان انسان جب کتاب اللہ سے آیات سنتا ہے تو اسے ہر حرف پہ نیکیاں ملتی ہیں 10 گنا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ وہ آپ کو اس سننے پر اجر و ثواب سے نوازے اور آپ کو اس سے مستفید ہونے کی توفیق دے، اور آپ میں اور آپ کے اعمال میں برکت عطا فرمائے، اور آپ کو ان لوگوں میں سے کر دیں کہ جو بات کو سنتے ہیں اور اس میں سے جو بہترین بات ہے اس کی پیروی کرتے ہیں۔ بے شک ہمارا رب دعاؤں کا سننے والا ہے۔ وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اس کے ساتھ ہی آج کا درس ختم ہوا۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔